تو علماء نے لکھا ہے کہ سجدے سہو کے 6 وجوہات ہیں. نماز میں سجدے سہو کرنے کے 6 ریزن ہیں. 6 ریزن میں سے کوئی بھی ایک ریزن اگر ہوگا تو سجدے سہو کرنا پڑے گا. نمبر 1 تقدیم فرض. نماز کے اندر جو فرائض ہیں اس فرض کو آگے پیچھے کر لیں گے آپ. بعد میں کرنے کا پہلے کر لیں گے, پہلے کرنے کا بعد میں کر لیں گے. تو فرض کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پہلے کر لیں گے غلطی سے, تو اس کی پابجائی کے لیے یہ جو خرابی پیدا ہو گئی ہے نماز میں, اس خرابی کو دور کرنے کے لیے سجدے سہو لازم آئے گا. نمبر 1. نمبر 2, اسی طرح سے نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہے وہ مکرر ہو گئے, ریپیٹ ہو گئے, ڈبل ہو گئے. 2 سجدے کرنے کے تھے 3 سجدے کر دیے, تو ایک جو فرض تھا وہ ریپیٹ ہو گیا. تو تکرار فرض کے تکرار کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے, نماز کے اندر ایک خامی پیدا ہو جاتی ہے, ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اس خرابی کو دور کرنے کے لیے سجدے سہو کرنا پڑتا ہے. نمبر 3 تاخیر فرض. نماز میں جو چیز فرض ہے, کمپلسری ہے, تو اس چیز میں تاخیر ہونے سے بھی, ڈیلے ہونے سے بھی, دیر ہونے سے بھی سجدے سہو کرنا پڑتا ہے. تو نماز میں جو چیزیں فرض ہے, جیسا قرات فرض ہے, اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لیے, اب اس کے بعد انہوں قرات کرنا چاہیے تھا, قرآن پڑھنا چاہیے تھا, پڑھنے کے بجائے بھول کے ایسے ٹھہر گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد یاد آیا, ارے بھائی میرے کو کچھ پڑھنا چاہیے تھا, قرات کرنا چاہیے تھا. اب یاد آیا ان کو, تو اب کیا کر رہے ہیں انہوں, اب قرات شروع کر رہے ہیں. تو اب جب انہوں قرات شروع کریں گے تو یہ قرات میں کیا ہوگا, یہ فرض میں کیا ہو گیا, تاخیر ہو گیا. تو نماز کے اندر جو چیز فرض ہے اس فرض میں تاخیر ہونے کی وجہ سے بھی نماز میں خامی پیدا ہو جاتی ہے, نماز میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے, اور نماز اس سے مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ نماز کے آخر میں آپ سجدے سہو ایڈ نہیں کریں گے, شامل نہیں کریں گے. تو یہ تیسرا سبب ہے. سجدے سہو 6 وجہ سے سجدے سہو کرنا پڑتا. نمبر 1 کیا ہے, جو چیزیں فرض ہیں اس کو آپ اس کے مقام سے پہلے کر لیں گے تو بھی سجدے سہو, یا جو چیز اس کا مقام ہے اس مقام سے بعد میں کر دیں گے. فرض کو پہلا کرنا یا اس کے مقام سے بعد میں کرنا, تقدیم اور تاخیر بولتے اس کو. کیا بولتے, کسی فرض کی تقدیم اور تاخیر سے سجدے سہو لازم آتا ہے. اسی طرح سے کسی فرض کے تکرار کی وجہ سے بھی سجدے سہو لازم آتا ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئی, تکرار فرض, تقدیم فرض اور تاخیر فرض. یعنی جو چیزیں نماز میں فرض ہے ان کو ان کے مقامات سے آگے پیچھے کرنا, یا اس میں تاخیر کرنا, یا اس کو ڈبل کرنا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, نماز کے اندر ایسی خامی پیدا ہو جاتی ہے کہ بغیر سجدے سہو کے نماز مکمل نہیں ہوتی. جب یہ چیز معلوم ہو جائے ہم کو کہ نماز میں ایسا فیکٹ ہو گیا ہے ہمارے, تو نماز کے آخر میں ہم کو کیا کرنا چاہیے, سجدے سہو کرنا چاہیے. یہ 3 ہو گئے. اور چوتھی کیا بات ہے, نماز کے اندر جو چیزیں واجب ہیں, نماز میں جو چیزیں واجب ہیں ان چیزوں کے چھوٹ جانے کے, واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے بھی نماز صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ آخر میں پھر سجدے سہو نہ کیا جائے. تو واجب اگر چھوٹ, ترک واجب سے بھی سجدے سہو لازم آتا ہے, اور تغیر واجب سے بھی سجدے سہو لازم آتا ہے. واجب کو بدل دیے تو اس کی وجہ سے بھی سجدے سہو لازم آتا. بدلتے کیسا اس کو؟ اب بدلتے یہ کہ وہاں وہ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھ دینا چاہیے تھا, انہوں ضم سورہ پہلے پڑھے, سورہ فاتحہ بعد میں پڑھ لیے, آگے پیچھے کر لیے. تو بہرحال تو اب سجدے سہو کا مسئلہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز سمجھنا پڑے گی,
سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ نماز میں فرض چیزاں کتنے، اور دوسرے نمبر پر یہ سمجھنا پڑے گا کہ نماز میں واجب چیزیں کتنی ہیں، کیونکہ سجدے سہو پورا ڈیپینڈ کرتا یہ دو چیزوں میں ہیر پھیر ہونے کی وجہ سے، یہ دو چیزوں میں کمی زیادتی ہونے کی وجہ سے ہی سجدے سہو ہوتا۔ تو ہم کو سب سے پہلے سجدے سہو اگر کب کرنا نہیں کرنا اس کا سمپل میتھڈ معلوم ہوتا ہے، تو کیا معلوم رہنا پڑے گا؟ سب سے پہلے نماز میں کون سی چیزیں فرض ہے ایک معلوم رہنا، دوسری بات کیا معلوم رہنا؟ نماز میں کون سی چیزیں واجب ہیں۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز میں کون سی چیزیں فرض ہے۔ نمبر 1، نماز کے اندر جو چیز فرض ہے وہ ہے قیام، کھڑے رہنا فرض ہے۔ دوسرا ہے قراءت، قرآن کا پڑھنا، یہ ایک فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے رکوع کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے سجدہ کرنا، 2 سجدے کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ پانچواں ہے نماز کا جو آخری قاعدہ رہتا جس میں ہم سلام پھیرتے ہیں، اس قاعدے میں بیٹھنا، یہ بھی ایک فرض ہے۔ اور چھٹا فرض ہے اپنے ارادے سے ارادہ کرتے ہوئے نماز کو ختم کر دینا۔ تو یہ 6 فرائض ہیں جو نماز کے اندر رہتے ہیں۔ تو ان 6 فرائض میں اگر کوئی آگے پیچھے ہو گیا، تقدیم و تاخیر ہو گئی، جیسا اب کیا ہو گیا، ہم رکوع کرے بغیر سجدے میں چلے گئے، کھڑے رہے تھے قرات کرے، رکوع کرنا تھا، رکوع نہیں کر کے کیا کرے سیدھا سجدے میں چلے گئے، تو کیا چھوٹ گیا ہمارے سے؟ رکوع چھوٹ گیا۔ اب رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا، سجدے میں جانے کے بعد یاد آیا کہ میرا رکوع چھوٹ گیا ہے، تو پھر سجدے سے کرنے کے بعد اٹھ کے رکوع کر لیں گے، تو رکوع آگے پیچھے ہو گیا۔ رکوع کیا ہو گیا؟ فرض آگے پیچھے ہو گیا ہے، لہذا سجدے سہو کرنا ہے۔ تو تقدیم فرض، تاخیر فرض اور تکرار فرض سے بھی سجدے سہو آتا۔ اب جیسے ایک آدمی کیا کرے، سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ لیے، پھر کیا کرے انہیں یاد آیا میں پڑھا کہ نہیں پڑھا کہ پھر انہوں مکرر سورہ فاتحہ پڑھ لیے، تو یہ فرض کو کیا قرات کو انہوں کیا کرے 2 بار کر دیے، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا نماز کے اندر ایک خامی پیدا ہو گئی۔ لہٰذا اب نماز اگر مکمل ہونا ہے تو نماز کے بعد میں کیا کرنا، سلام پھیرنے کے بعد میں ایک طرف 2 سجدے سہو کرنا چاہیے۔ یہ تو فرائض تھے۔ اب نماز کے واجبات کیا ہیں؟ واجب بالکل چھوٹ جائے، یا واجب میں تکرار ہو جائے، یا واجب اپنے جگہ سے آگے پیچھے ہو جائے، تو بھی سجدے سہو کرنا پڑتا۔ فرض چھوٹ گیا تو سجدے سہو سے نہیں چلتا کام، فرض آگے پیچھے ہو گیا، لیٹ ہو گیا، جلدی ہو گیا تو سجدے سہو سے کام چلتا، لیکن فرض بالکل چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی۔ فرض چھوٹ گیا تو پھر نماز کو دوبارہ دہرانا پڑتا۔ البتہ واجب اگر چھوٹ جائے تو اس کے لیے نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سجدے سہو کر لیں گے تو کافی ہے۔ اب واجبات نماز کیا ہیں؟ نمبر 1، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرآن کی قرات کرنا، یہ واجب ہے۔ فرض نماز کی 2 رکعت، پہلی 2 رکعتوں میں قرآن کو پڑھنا واجب ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی کیا کیا، فرض نماز کے پہلے 2 رکعتوں میں قرات کرنے کے بجائے پہلے 2 رکعتوں میں خاموش بیٹھ گیا، انہیں آخر کی 2 رکعتوں میں اس نے قرات پڑھ لی، تو اب انہیں کیا کریں گا، اس کی وجہ سے اس کی نماز میں فرض جو واجب جو ہے سو آگے پیچھے ہو گیا، تو لہٰذا اس کو دوبارہ سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ پڑھنا بھی کیا ہے، واجب ہے۔ 2 چیزیں ہیں دیکھیے، ایک تو ہے قرات بولے تو کون سا بھی قرآن پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھ لو یا کوئی بھی 3 آیتیں آپ پڑھ لیں گے تو اس کو قرات بولتے ہیں۔ تو قرآن کی قرات کرنا یہ فرض ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنا
واجب ہے. تو فرما رہے ہیں کہ واجبات نماز میں کیا ہے؟ پہلا واجب یہ ہے کہ فرض نماز کے ابتدائی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، یہ واجب ہے. پھر دوسرا واجب ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ بھی واجب ہے. اور تیسرا واجب ہے الحمدللہ کے بعد ضم سورہ پڑھنا. الحمدللہ کے بعد مزید کوئی اور قرآن کے حصے کو پڑھنا، یہ بھی واجب ہے. اور چوتھا واجب ہے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب اور سنت کے تمام رکعتوں میں ضم سورے کو بھی ملانا. فرض نماز کے تو پہلے 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد اور ایک سورہ پڑھنا 2 رکعتوں میں، آخر کی تیسری چوتھی میں نہیں ہے فرض میں. البتہ فرض غیر فرض جو بھی نماز ہے، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، تو ان تمام نمازوں میں کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد میں ضم سورہ ملانا، مزید اور قرات کرنا ہر رکعت میں، یہ واجب ہے بول رہے ہیں. اچھا، نمبر 5 ترتیب سیریل سے، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد ضم سورہ پڑھنا، اس کے بعد رکوع کرنا، اس کے بعد میں قیام قومہ کرنا، پھر اس کے بعد یہ جو ترتیب ہے نماز کی، وہ ترتیب پوری اسی فٹنگ سے آنا، آگے پیچھے نہیں ہونا وہ ترتیب. تو یہ ترتیب بھی واجب ہے بول رہے ہیں. اسی طرح سے قومہ یہ بھی واجب ہے، جلسہ یہ بھی واجب ہے. اور تعدیل ارکان، جو بھی فرائض ہیں، جو چیزیں فرض ہے اس کو سکون کے ساتھ کرنا. ایسا اب سجدہ ہے، زبل کیسا یوں فوراً یوں ٹکائے اٹھ گئے، تو ایسا جھٹ سے ایسا سجدہ ٹکا، سر ٹکائے پھر اٹھ گئے، تو یہ تعدیل ارکان نہیں ہوا. سجدہ تو ہو گیا، ناک بھی ٹک گئی، زمین بھی ٹک گئی، سبحان اللہ ایک بار بولنے سے پہلے اٹھا دیا، پورے جہاں کے وہاں جسم کے پارٹس جمنے سے پہلے ہی اٹھا دیے، تو اس کو بولتے تعدیل ارکان نہیں ہوا. تو تعدیل ارکان یعنی سکون سے سجدہ، اور یعنی جب سجدہ کرے تو اس کے پورے چیزیں جہاں کے وہاں مطمئن ہو جانا، یہ بھی واجب ہے بول رہے ہیں. تعدیل ارکان واجب ہے. سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی اطمینان سے ہر رکن واجب ہے. سکون سے پورا کرنا، کہ رکوع کرے تو پورا رکوع میں چلے جانا، آپ رکوع میں جانے کے بعد ہر چیز مطمئن ہو جانا. پھر ایسے ہی قومہ بولے تو رکوع سے اٹھ کے کھڑے رہ گئے تو پوری چیز جہاں کے وہاں نارمل ہو جانا پورا سکون سے، تو وہ تکمیل ہو گیا. اس کے بعد سجدے میں گئے تو سکون سے سجدہ ہو جانا، پورا ہر چیز جہاں کے وہاں نارمل اس میں آ جانا، اس کو بولتے ہیں تعدیل ارکان. تو یہ بھی واجب میں ہے بول رہے ہیں. اسی طرح چہرے میں امام کی طرف چہرہ کرنا، یہ بھی واجب ہے بول رہے ہیں. نہیں، جہری نماز میں امام کو زور سے پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور سری نماز میں امام کو آہستہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے. یعنی جن نمازوں میں زور سے قرات کرنا ہے تو وہاں زور سے قرات کرنا واجب ہے، اور جن زور سے آواز سے پڑھنا، اور یعنی مغرب، عشاء اور فجر میں قرات زور سے پڑھنا واجب ہے، اور ظہر اور عصر میں قرات آہستہ سے پڑھنا واجب ہے. تو اب ظہر کی نماز میں اگر کوئی زور سے پڑھ دیا، امام صاحب اثر کیا سمجھ لیے کہ الحمدللہ رب العالمین بولتے ہی کیا ہو گیا، انہوں سر کی جگہ جہر کر دیے، یعنی آہستہ پڑھنے کی جگہ انہوں زور سے پڑھ دیے ہیں، تو واجب میں تبدیلی آ گئی ہے. واجب میں کیا کرے انہوں تبدیلی کر دیے ہیں. تو اب اس کے پنشمنٹ کے طور پہ ان کو کیا کرنا ہے؟ آخر میں سجدے سہو واجب ہو جاتا. تو اسی طرح سے قاعدہ اولا، اگر 4 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے تو اس میں جو ہم پہلی دفعہ اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولا بولتے. قاعدہ اخیرہ اس کو بولتے جس میں سلام پھیرتے، اس کو کیا بولتے؟ قاعدہ اخیرہ بولتے. تو فرما رہے ہیں کہ قاعدہ اولا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. اور تشہد پڑھنا یعنی اتحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اور لفظ سلام پر نماز کو ختم کرنا یہ بھی واجب ہے. بغیر لفظ سلام کے بھی آپ نماز توڑ لے سکتے، اللہ اکبر بول کے اٹھ جاؤ، یا خالی اٹھ کے چلے جاؤ، میں نماز ختم کر دے رہا ہوں بول کے اٹھ کے چلے جاؤ، ہو جاتا. لیکن واجب کے خلاف، واجب کیا ہے؟
لفظ سلام بولنا واجب ہے بول رہے ہیں. اگر واجب چھوڑ گیا تو نماز کا ثواب کم ہو جائیں گے. ہاں نماز میں عیب آ جاتا, اس عیب کی پابجائی جو ہے سو سجدے سہو سے ہوتی بول رہا ہے. اچھا اسی طرح سے اگر وطر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں وطر کی تیسری رکعت میں, وہ دعائے قنوت بھی واجب ہے, اور قنوت کی جو تکبیر ہے وہ بھی واجب ہے. عیدوں کی جو 6 تکبیرات ہیں وہ بھی واجب ہیں. اب جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے اس کے بجائے کوئی اور بھی دعا پڑھ سکتے ہیں, وہ الگ بات ہے. معذوری ایک الگ چیز ہے, لیکن یہاں جو بتا رہے واجبات نماز کیا ہے یہ بتا رہے. مقتدی کا چپ رہنا, امام اگر نماز پڑھا رہا ہے تو پیچھے والے جو مقتدی ہے ان کا خاموش رہنا یہ بھی واجب ہے, انہوں پیچھے قرات ورات کچھ بھی نہیں کرنا. اور اسی طرح سے امام کی اتباع کرنا یہ بھی واجب ہے, امام کو فالو کرنا. انہوں بعض لوگاں کیا ہوتا معلوم ہے, اب امام صاحب اسپیڈ سے اتحیات پڑھ لیتے ہیں یا انہوں تیزی سے رکوع کمپلیٹ کر لیتے. انہوں رکوع میں کیا کرتے, ایک ہی مرتبہ سبحان ربی العظیم بول کے اٹھ گئے. تو اب پیچھے کا مقتدی کیا کر رہا انہوں ایک مرتبہ بول رہے تو ارے بہت جلدی کر دیا بلکہ انہوں 3 مرتبہ بول رہے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. تو انہوں رکوع بھی کر لیے, رکوع سے اوپر بھی اٹھ گئے, اب پھر سجدے میں چلے جاتے جب تک, تو انہوں امام کی اتباع نہیں کر رہے ہیں. تو بول رہے امام جلدی کرو یا دیر سے کرو, امام کی اتباع کرنا ہے. آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام کی اتباع کرنا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اب اتحیات پڑھنے کو پیچھے بیٹھ گئے, انہوں سکون سے اتحیات پڑھتے ہیں. وہ امام صاحب ایکسپرٹ رہتے, انہوں فر سے پڑھ لیتے, ان کا اتحیات ہو بھی گیا, انہوں اتحیات ہوتے چھوٹ جاتے. تو ان کا بھی اتحیات کمپلیٹ نہیں ہوا بلکہ انہوں کیا کرتے ہیں اور بیٹھے ہوئے رہتے, تو امام کی اتباع نہیں ہوئی. تو بول رہے امام کی اتباع کرنا بھی واجب ہے.